السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری جلد اول، کتاب بدء الوحی، یعنی کہ وحی کی ابتدا، وحی کی شروعات کیسے ہوئی تھی، وہ پہلی کتاب ہے صحیح بخاری کی جلد اول کی۔ اس کی پہلی حدیث آج کے ہم پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں عربی کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ پرستت کروں گا اور پھر اس کی تشریح یعنی اس کی ویاکھیا اس حدیث کی۔ پہلی حدیث ہے، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، ہم سے حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا، حدثنا بیان کیا۔ قال کہا، حدثنا سفیان نے ہمیں بتلایا، حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص لیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الدنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ ہم سے حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا، کہا سفیان نے ہمیں بتلایا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید الانصاری نے بیان کیا کہ مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جب کہ وہ ممبر پر تھے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اعمال تو نیتوں پر ہی ہیں، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جس نے دنیا کے پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے یہ ہجرت کی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے انما الاعمال بالنیات کی حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو 1/3 اسلام قرار دیا ہے اور بعض نے 1/3 علم کا قرار دے دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بڑھ کر پر حکمت، پر معنی اور کوئی حدیث نہیں۔ یہ فتح الباری جز اول صفحہ 14 میں لکھا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دین کی ساری ماہیت اس ایک جملہ میں کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اور یہ جملہ در حقیقت بطور اس اصل الاصول کے ہے کہ جس سے انسان کو حیوان سے امتیاز حاصل ہوتا ہے، اور جس کی بنا پر انسان کے طبعی افعال دائرہ اخلاق میں داخل ہو کر انسان کو ذمہ دار اور اعمال کی جواب دہ ہستی بنا دیتے ہیں، اور شریعت کی تمام پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کرنی بہت ضروری معلوم ہوتی ہے، تاکہ اس کا تعلق اس باب سے اور نیز اس حدیث کے مضمون سے پورے طور پر واضح ہو جائے۔ علماء اسلام نے فعل اور عمل کے درمیان یہ فرق بتلایا ہے کہ فعل طبعی حرکت کو کہتے ہیں جس میں نیت کا دخل نہیں، اور عمل وہ فعل ہے جس میں نیت کا دخل ہو، جو بالارادہ قصدن کیا جائے، یعنی جان بوجھ کر کیا جائے ارادے کے ساتھ، جس کے کرنے پر انسان کا طبعی فعل اچھا یا برا کہلاتا ہے،
اور اس لیے وہ انعام یا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس تعریف کو مد نظر رکھ کر انما الاعمال بالنیات کا یہ مفہوم ہوگا کہ طبعی افعال کو عملی یا اخلاقی حیثیت نیتوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے بالنیات میں بھی سببیہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اعمال نیتوں ہی کے ساتھ انجام پاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح نیت ہوتے ہیں اسی طرح اعمال کا انجام ہوتا ہے۔ کام کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ محض خیال یا آرزو یا میلان طبع یا رغبت یعنی دل کی پسندیدگی یا چاہت کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوتے۔ نیت جس کا ماخذ نواح ہے، اعمال کے لیے گٹھلی یا بیج کا وہ درمیانی گودا ہے جس میں زندگی کی ساری قوتیں جمع ہوتی ہیں اور جس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور اعمال کا درخت پھلتا اور پھولتا اور پھیلتا ہے۔ لفظ انما جو حصر کے لیے آتا ہے، اس کا مفہوم اردو میں ہی کے لفظ سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اس لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے انما الاعمال بالنیات کے تیسرے معنی یہ ہوں گے کہ انسانی اعمال کے پیچھے ضرور ہے کہ نیتیں در پردہ کام کر رہی ہوں، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کام تو کر رہا ہو مگر اس کے پیچھے کوئی نیت نہ ہو۔ اگر کوئی نیت نہیں تو وہ فعل محض ایک طبعی حرکت ہوگی جس کی کوئی عملی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کا ایک چوتھا مفہوم بھی ہے جس کی طرف امام بخاری علیہ رحمہ اللہ علیہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نتائج کے اعتبار سے اعمال کی اہمیت نیتوں پر موقوف ہے۔ جس قدر قوت اور سنجیدگی نیت میں ہوگی اسی قدر قوت اور سنجیدگی سے عمل بھی صادر ہوگا۔ نیز اس نسبت سے اس کے ساتھ انسان کے باقی اعمال بھی متاثر ہوں گے۔ ایک شخص جو گھر بنانے کی نیت کر لیتا ہے، اس نیت کے ساتھ معاً اس کے عام اخراجات کی اقتصادی حالات میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، بلکہ وہ آمدنی کے اور نئے ذرائع سوچے گا اور اس کے لیے عمل کی نئی صورتیں پیدا کرے گا۔ محنت و مشقت برداشت کرے گا۔ اس کے کھانے پینے اور سونے جاگنے، اس کی خوشی اور راحت کی گھڑیوں وغیرہ سب میں فرق آ جائے گا۔ غرض نیت میں جس قدر پختگی، جس قدر وضاحت، جس قدر یقین یا جس قدر وسعت و بلندی و ہمت ہوگی، ٹھیک اسی تناسب سے اعمال بھی متاثر ہوں گے اور وہ مختلف شکل اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ یہی ایک سربستہ راز ہے انسان کی ترقی کا اور اس کی ساری عملی زینت کا۔ اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ناجائز اعمال کو اچھی نیت سے جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا رشوت اس لیے لیتے ہیں کہ صدقہ کریں، مگر یہ جائز نہیں۔ اور اس اعتبار سے پانچویں معنی حدیث کی یہ ہوں گے کہ اعمال کی صحت تو نیتوں کی صحت کے ساتھ ہے۔ نہ برا عمل اچھی نیت سے نیک بن جاتا ہے اور نہ بری نیت سے کوئی عمل جو بظاہر نیک ہوتا ہے، جیسے ریا کی نماز، یعنی جیسے دکھاوے کی نماز ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس حدیث سے ہم یہ 5 باتیں سیکھتے ہیں اور یہ 5 باتیں اصل میں ہماری ترقی کا راز ہیں۔ اگر ہم جس چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت دل کی گہرائی سے کرنی پڑے گی تاکہ اس کے مطابق ہمارے عمل صادر ہو سکیں اور اس کے مطابق پھر ہمیں نتیجے مل سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔